آج آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے۔ میرا دل بار بار کسی چیز کا اشارہ کر رہا تھا، مگر میں اپنے دل کی سننے والوں میں سے نہیں تھا۔ شاید میری یہی غلطی تھی۔ اگر میں اپنے دل کی سن لیتا تو آج میں اور کارل اس مصیبت میں کبھی نہ پھنسے ہوتے۔ آج موسم کافی خوبصورت تھا اور میں اپنے فلیٹ کی کھڑکی سے باہر کا نظارہ دیکھ رہا تھا۔ بارش تو نہیں تھی، مگر چاند بادلوں میں چھپا ہوا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، فروری کی پہلی بارش، اور میرے جذبات۔ عام لڑکوں کی طرح بارش مجھے بھی کافی متاثر کرتی تھی۔ میں نے کافی کا کپ ٹیبل پر رکھا اور پاس پڑا موبائل اٹھایا جو مسلسل بج رہا تھا۔ مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھا کہ کوئی مجھے ویکنڈ پر ڈسٹرب کرے، مگر کال کرنے والا کارل تھا۔ میں نے جلدی سے یس کا بٹن دبایا اور کان سے لگایا۔ ہاں بولو، کیا کام ہے؟ میں نے اس کی بات سن کر حامی بھری اور اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور پاکٹ میں ڈالی اور اس کی طرف نکل گیا۔ 20 منٹ بعد میں کارل کے گھر کے سامنے تھا، جو شہر کے مرکز کے ساتھ تھا۔ مجھے زیادہ انتظار کرنا نہیں پڑا۔ ہارن بجاتے ہی کارل میرے پاس آ گیا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ تمہیں ہر بار میرا سکون برباد کر کے کیا ملتا ہے؟ میں نے کارل کو دیکھا، جو مجھے دیکھ کر مسکرا دیا اور پاس پڑی سگریٹ کی طرف ہاتھ ڈالا۔ کیا کروں، تم سے پیار ہی اتنا ہے، میں نہیں چاہتا کہ تم میرے بنا یہ دن گزارو۔ کارل نے سگریٹ منہ میں ڈالا۔ مجھے اس کی یہ حرکت انتہا کی بری لگتی تھی، مگر میں کر بھی کیا سکتا تھا؟ کہاں جانا ہے تم نے اتنی ایمرجنسی میں بلایا ہے؟ میں اپنی کافی بھی چھوڑ آیا ہوں۔ میں نے کارل کی بات کو نظر انداز کیا۔ اس وقت مجھے وہ زہر لگ رہا تھا۔ میں نے سڑک کو دیکھا، جہاں آج بارش کی وجہ سے رش نہیں تھا، جس کی وجہ سے مجھے تھوڑا سکون ملا۔ ہنری، مجھے آج یہ خبر ملی ہے۔ تمہیں تو معلوم ہے مجھے ایڈونچر کا کتنا شوق ہے۔ بس یہ سمجھو، آج میری خواہش پوری ہونے والی ہے۔ کارل نے اپنا موبائل دیکھتے ہوئے کہا، شاید کچھ تلاش کر رہا تھا۔ میں تمہیں پہلے بتا دوں، تمہارا یہ ایڈونچر ہمیشہ مجھے نقصان دیتا ہے اور میں اس پر کوئی خرچہ برداشت نہیں کروں گا۔ پچھلے 6 سالوں سے یہ کوئی اس کا 1000 سے اوپر کا ایڈونچر تھا، جو پورا ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ ہمیشہ کا نقصان برداشت کر کے اب میں پچھتا رہا تھا، اس لیے میں نے صاف گوئی سے کہا، نہیں ہنری، تم سمجھ نہیں رہے۔ یہ ایک خاص راز ہے جو مجھے پرانی کتابوں سے ملا ہے۔ میں ابھی تمہیں ثبوت نہیں دے سکتا، مگر میں تمہیں آنکھوں سے دکھانا چاہتا ہوں۔ کارل نے موبائل میرے سامنے کیا، جہاں پر کچھ الٹ پلٹ الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے کارل؟ میں گاڑی چلا رہا ہوں اور تم میرے سامنے موبائل کر رہے ہو۔ ابھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا، کیونکہ پاس سے ایک ٹرک آ رہا تھا۔ ریلیکس برو، اس میں غصہ کرنے کی کون سی بات ہے؟ تم باہر نکلو، گاڑی میں چلاتا ہوں۔ تمہیں ویسے بھی ایڈریس نہیں معلوم۔ کارل گاڑی سے باہر نکلا اور ہم نے اپنی سیٹ تبدیل کی۔ تم ایک نمبر کے بیوقوف انسان ہو، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی بالکل بھی۔ میں نے سگریٹ کے پیکٹ سے ایک سگریٹ نکالا اور منہ میں ڈال دیا۔ میری نظر اب سڑک کی جانب تھی، جہاں کارل گاڑی کو رش ڈرائیو کر کے بھاگتے ہوئے لے کر جا رہا تھا۔ میرا دل کیا ٹوک دوں، مگر میں رک گیا، کہیں وہ برا نہ مان جائے۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس ہوا میں چھوڑی۔ تم یہ پکچرز دیکھو ہنری، میں تمہیں ایک ٹاؤن لے کر جانے والا ہوں۔ شاید تم نے نہیں دیکھا ہوگا، مگر یقین جانو، جب تم دیکھو گے تمہاری آنکھیں حیرت سے پھٹ جائیں گی۔ کارل نے اپنا موبائل میرے سامنے کیا، جہاں پر کافی عجیب پکچرز تھیں۔ میرے تو دیکھ کر دل خراب ہو رہا تھا، مگر میں پھر بھی منع نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کافی تجسس سے بھری ہوئی تھی۔ مجھے کارل کچھ کہہ رہا تھا، مگر میں سن نہیں سکا۔ کیا تم مجھے کچھ کہہ رہے تھے؟ میں نے کارل کا موبائل اپنی پاکٹ میں رکھ دیا، ورنہ وہ پھر سے میرے سامنے کرتا اور میں اس وقت اپنا موڈ خراب نہیں کر سکتا تھا۔ میں تمہیں بتا رہا تھا، یہ کہانی کسی ٹاؤن کو لے کر ہے، جہاں پر ایک آدمی رہتا تھا۔ اینڈریو نام تھا اس کا۔ نام سب جانتے تھے، مگر اس کے گھر کوئی نہیں جاتا تھا، نہ ہی وہ کبھی باہر نکلتا تھا۔ ایک بار ایک لڑکی کو چیلنج ملا تھا اس کی فرینڈز کی طرف سے، وہ اندر جا کر بتائے اور دیکھے آخر ماجرا کیا ہے۔ لڑکی رات کو اس کے گھر گئی، مگر اس کے بعد کارل نے گاڑی روکی اور میری طرف دیکھا۔ اس کے بعد کارل؟ میرے ماتھے سے پسینہ نکل رہا تھا انجانے خوف سے۔ کارل نے سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے سامنے دیکھا، جو دیکھ کر میری آنکھیں پھیل گئی تھیں۔
جب وہ لڑکی اس گھر میں گئی اس کے بعد سے پورا ٹاؤن ایسے ہو چکا تھا۔ وہاں کے انسان پتھر بن گئے تھے اور گھروں میں سے سانپ نکل آئے تھے۔ اس ٹائم کافی تعداد میں تھے، جس کی وجہ سے گورنمنٹ نے یہاں پر سانپوں کو مارنے کا آرڈر دیا تھا۔ کچھ مار دیے گئے اور کچھ غائب ہو گئے، مگر جو مرے تھے وہ آج بھی اپنی حالت میں موجود ہیں۔ کارل مجھے دیکھ کر گاڑی سے نیچے اترا۔ اس کے ہاتھ میں ٹارچ تھی اور وہ چلتا ہوا ٹاؤن کے اندر جانے لگا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال آیا میں بھاگ جاؤں کارل کو چھوڑ کر، مگر میرے دماغ نے اس کی نفی کی۔ جو بھی تھا، کارل میرا دوست تھا، میں اس کے ساتھ ایسا ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ میں نیچے اترا اور سامنے ٹاؤن کو دیکھا۔ 10 سالوں سے میں امریکہ کے اس شہر میں رہ رہا تھا، مگر میں نے آج تک یہ نہیں دیکھا تھا، اور اب میں شکر کر رہا تھا کہ میں کبھی آیا ہی نہیں اس جگہ۔ سورج غروب ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے بادل بھی آسمان میں کافی تعداد میں تھے۔ مجھ سے سامنے پھیلی عمارتوں کو دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اوپر سے بجلی کڑک رہی تھی، جس سے عمارتوں میں روشنی پڑتی۔ ان بڑی بڑی عمارتوں میں سانپ پھیلے ہوئے تھے۔ سانپ کہنا گستاخی ہوگی، ایناکونڈا کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ میں اپنے دماغ کو سنبھالے ہوئے آگے بڑھا جہاں پر کارل ٹارچ عمارتوں میں مار رہا تھا۔ میں اس کے قریب کھڑا ہوا۔ تمہیں یہ ملا کیسے، وہ بھی اتنی آسانی سے؟ میں نے کارل کے چہرے کو دیکھا جو میرے اس سوال پر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر لے کر آیا۔ مجھے آج کارل کافی عجیب لگ رہا تھا۔ تمہیں مجھ پہ فخر ہونا چاہیے۔ دیکھو، میں آج اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دوں گا، اور میرا یقین کرو ہنری، اگر آج میں اپنے اس مشن میں کامیاب ہوا تو سمجھو میرا اس دنیا میں نام ہوگا۔ تم جانتے ہو، اس راز کو آج تک کوئی نہیں کھول پایا، اور اس کو کھولنے پر حکومت $10 بلین دے گی۔ کارل مجھے خوشی سے بتا رہا تھا، جس کے $10 بلین پر میری تو بانچیں کھل گئی تھیں۔ میں نے تو ایک ساتھ $1000 نہیں دیکھا تھا، یہ 10 بلین کا بول رہا تھا۔ تم نے مجھے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ جانتے ہو، میں تو تمہیں انکار کرنے والا تھا، مگر میں دوستی کی خاطر تمہارے پاس آ گیا۔ میں نے غصے سے کارل کو کہا، جو مجھے دیکھ کر زور سے کہا لگا گیا۔ میرے دوست اسی لیے نہیں بتایا تھا، میں تمہیں ساتھ لے کر آنا چاہتا تھا تاکہ تم میری اس کھوج کا ثبوت ہو۔ کارل میری گاڑی کے پاس گیا اور ایک بیگ لیے واپس آیا۔ زپ کھول کر اس میں سے ایک کیمرہ مجھے پکڑایا اور باقی سب اپنے ساتھ رکھا۔ جانے اس میں ایسا کیا تھا؟ خیر، میں نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا۔ جب سے پیسوں کا سنا تھا، مجھے اپنے سب قرض یاد آ گئے جو میں نے بینک سے لیے تھے، جو مجھے لوٹانے تھے۔ نہ دینے کی صورت میں میرا فلیٹ میرے ہاتھوں سے جاتا۔ میرے خیال میں یہی تھا کہ شاید کارل مجھے اس لیے لے کر آیا ہے تاکہ وہ میری زیادہ نہ صحیح کچھ مدد کر سکے، مگر میری یہ خام خیالی ہی تھی۔ تمہیں اس جگہ سے خوف نہیں آ رہا کارل؟ میں نے ایک خیال کے تحت پوچھا۔ کارل مجھے دیکھ کر مسکرا دیا اور آگے بڑھنے لگا۔ میں بھی اس کے ساتھ چلنے لگا اور کیمرہ آن کر دیا۔ میں نے کیمرے کا رخ کارل کی طرف کیا، جہاں کارل عمارتوں پر لائٹ مارتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ ٹاؤن کافی قدیم معلوم ہو رہا تھا۔ زمین پر مٹی ہی مٹی تھی۔ یہ مٹی سے بھری زمین تھی، مگر نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں پر روزانہ کوئی نہ کوئی مسافر گزرتا ہی ہے، مگر کوئی آئے گا کیوں؟ کوئی کیا اتنا بیوقوف ہو سکتا ہے؟ مگر جب میں نے خود کو اور کارل کو دیکھا تو میں مسکرایا، کیونکہ کوئی ہم جیسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ خیر، میں اپنے خیالات رد کرتے عمارتوں کو دیکھنے لگا۔ یقیناً یہ کوئی مرکز ہوگا یا پھر کوئی گاؤں ہوگا جہاں پر سب مل جل کر رہتے ہوں گے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں یہاں سے روزانہ گزرتا ہوں، مگر اب میں اس بات کو نظر انداز کر رہا تھا، اپنا وہم سمجھ کر۔ میں اپنی باتوں میں اتنا گم ہو گیا تھا کہ مجھے کارل کی یاد نہیں رہی۔ میں کسی شہر میں جکڑا ہوا آہستہ آہستہ سے قدم آگے بڑھاتا رہا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر میرا دماغ مجھے بار بار واپس جانے کی دعوت دے رہا تھا۔ مگر میں اس وقت صرف کسی شہر میں چلتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ میری چپلوں کی آواز بہت زور زور سے آ رہی تھی۔ ایک ایک قدم میرا بھاری ہو رہا تھا۔ میں سامنے عمارت کو دیکھ رہا تھا۔ میں آہستہ سے آگے جاتا گیا، تبھی مجھے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ محسوس ہوئے۔ میں نے پلٹ کے دیکھا، سامنے کارل تھا، جو کھا جانے والی نظروں سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کو دیکھا
او بھائی، کس دنیا میں ہے تو؟ میں کب سے تجھے آوازیں دے رہا ہوں اور تو چلتا ہی جا رہا ہے۔ میں نے کارل کی آواز کو نظر انداز کیا۔ مجھے سامنے گلی میں کوئی کھڑا ہوا محسوس ہوا۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر مجھے نظر آ رہا تھا۔ کارل نے بھی میرے سیم دیکھا تو مسکرایا۔ اسی لیے تو آواز دے رہا تھا۔